یا سیدہ یا طاہرہ یا راضیہ یا فاطمہ. مشرک، مومن، کافر، منافق، قرآن کریم کی اصطلاحات ہیں چاروں. یہ ذاتیں نہیں ہیں اور موہوم نہیں ہیں. ابھی ہمارے یہاں استعمال موہوم الفاظ کی صورت میں ہوتا ہے، جیسے وہمی ہے، ہم نے بنا لیے، لیکن ان کے پیچھے ان کا کوئی مدلول نہیں ہے، ان کا کوئی مطابقت نہیں ہے کسی چیز کے ساتھ، صرف ذہن میں تصورات ہیں، یہ ہمارے خیالات ہیں ہمارے. شرک و ایمان اپنے معانی کھو بیٹھے. عزیزان، شرک و ایمان علوم کے اندر بحث کی جاتی ہے، اور علوم ان کو ایک خاص جہت دے دیتے ہیں، رخ بنا دیتے ہیں. مثلا علم کلام میں اور بہت سارے علوم کے اندر شرک اور ایمان کی بار بار تفسیر آتی ہے. شرک کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں. علم تفسیر میں علماء جس آیت کے اندر مومن اور ایمان کا لفظ آ جائے تو ہلکی سی تفسیر کر دیتے ہیں، وہاں پر بعض مفصل کرتے ہیں. حدیث میں اگر مومن کا لفظ آ جائے، تفاسیر اور شارحین، مفسرین و شارحین وہاں پر ایمان و شرک کی تفسیر شروع کر دیتے ہیں. ان تفسیرات کے اندر جو شرک و ایمان کی گئی ہیں، شرک اور ایمان حالت ہے، دو حالتیں ہیں انسان کی. عام لوگوں کی زبان پر موہوم ہے، ذات ہیں. یہ جس طرح باقی ذاتیں ہیں، اس طرح سے یہ ذاتیں ہیں. عام لوگوں کے نزدیک کیونکہ حساسیت نہیں ہے، بس وہ مومن کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں جس کی ذات مومن ہو، مومن کے گھر پیدا ہوا ہو. جس طرح کوئی اگر کسی جٹ کے گھر پیدا ہوا تو جٹ ہی ہوگا، اور تو نہیں ہو سکتا. مومن کے گھر مومن ہی پیدا ہوا ہے، اگرچہ ایمان کی رتی بھی اس کے اندر نہ ہو، وراثت میں مومن پیدا ہوا ہے. تو یہ تو ذات ہو گئی. علوم نے جس طرح ایمان و شرک کی تشریح کی ہے، حالتیں بنا دی ہیں. عوام کے ذہنوں میں ذاتیں ہیں، علوم کے نزدیک حالتیں ہیں. ایمان ایک حالت کا نام ہے، شرک ایک حالت کا نام ہے. کون سی حالت؟ نہ جسمانی اور نہ اجتماعی اور سماجی اور تہذیبی اور ثقافتی حالت، نہ بلکہ ذہنی حالت. ایک ذہنی حالت کا نام ہے ایمان، ایک ذہنی حالت کا نام ہے شرک، ایک ذہنی حالت کا نام ہے کفر، ایک ذہنی حالت کا نام ہے نفاق. لیکن قرآن کے نزدیک نہ یہ موہوم عناوین ہیں، تصورات و خیالات جس طرح انسان نے اپنے لیے بنا رکھے ہیں، اور نہ ہی علوم کی تفسیر کے مطابق یہ حالات کا نام ہے. ایمان اور شرک ذہنی کیفیات کا نام نہیں ہے. ایمان اور شرک دراصل جہات ہیں، دراصل طریق ہیں، راستے ہیں، اور ان راستوں کی جہات ہیں انسان کے لیے. دو راستے ہیں، ایمان کا راستہ اور شرک کا راستہ، اور دونوں کی جہتیں متعین ہیں، مختلف ہیں. ایمان ایک ایسا طریق ہے، راستہ ہے جو اپنے سالک کو، اپنے راہی کو ایک نقطے پہ پہنچاتا ہے یہ راستہ. اور شرک ایک اور راستہ ہے جس کی اپنی معین جہت ہے، اور یہ راستہ اپنے سالک کو، مشرک کو ایک اور نقطے پہ پہنچاتا ہے. یہ سلوک اور یہ راستہ اور یہ راہ اور یہ راہ روی اور راہ پیمائی زمینی نہیں ہے، جسمانی نہیں ہے،
کوئی گلی خاص نہیں ہے جس کو ہم کہیں یہ ایمان کا راستہ ہے. اگر آپ مشرق کو منہ کر لیں تو ایمان کا راستہ ہے, مغرب کو منہ کر لیں تو ایمان کا راستہ نہیں ہے. نہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, رخ اپنے مشرق و مغرب کرنا یہ بر نہیں ہے, یہ ایمان و شرک نہیں ہے کہ جسمانی طور پر آپ کا رخ کدھر ہو, کن زمینوں پر آپ چلتے ہوں, کن زمینوں پر آپ حرکت کر رہے ہوں. ایمان و شرک دو راستے ہیں, دو جہتیں ہیں جو انسان کی شخصیت کے اندر ہیں. انسان کی شخصیت کے دو راستے ہیں اور انسان کی شخصیت کی دو جہتیں ہیں. ایک راہ پہ چلو ایمان کا راستہ ہے اور شخصیت با ایمان بنتی ہے, اور یہ شخصیت طریق ایمان پر ایک خاص نقطے پہ جا کر پہنچتی ہے. دوسرا راستہ شرک کا ہے. شرک راستہ ہے اور جہت ہے, شخصیت انسان کی جہت ہے اور شخصیت انسان کے اندرونی راستہ ہے. ہم اپنے جسم کے ساتھ کچھ راہوں پر چلتے ہیں اور اپنی شخصیت کے ساتھ کچھ اور راہوں پر چلتے ہیں. آپ ممکن ہے اپنی شخصیت کے ساتھ مشرق کو جا رہے ہوں, مغرب کو جا رہے ہوں. آپ اپنی شخصیت کے قدموں کے ساتھ, اپنے جسم کے قدموں کے ساتھ, یا جن سفر کے وسیلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, گاڑیوں میں, جہازوں میں, ٹرینوں میں, بسوں میں, کسی خاص شہر, کسی خاص جہت, کسی خاص سمت آپ گامزن ہوں, وہاں پہنچ جائیں گے آپ. لیکن جب آپ اپنے قدموں کے ساتھ یا اپنے سفری وسیلوں کے اندر بیٹھ کر کسی سمت میں آپ حرکت کر رہے ہیں, اسی وقت ہم زمان ایک سفر دیگر آپ کے اندر انجام پا رہا ہے. ہم ظاہری طور پر کہیں بھی جا رہے ہیں, آپ زیارات کے لیے جا رہے ہیں, حج کے لیے جا رہے ہیں, کسی رشتہ دار کو ملنے جا رہے ہیں, ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں, اپنے مدرسے میں جا رہے ہیں, اپنے اسکول میں جا رہے ہیں, کالج یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, کسی اور علاقے میں جا رہے ہیں. یہ ایک سفر ہے آپ کا. اسی وقت ہم زمان جب آپ حج پہ جا رہے ہیں, بظاہر آپ کا رخ مکہ کی جانب ہے, باطن میں آپ کے, حقیقت میں آپ کے, شخصیت میں آپ کے ایک سفر دیگر اس سفر سے زیادہ تیزی کے ساتھ انجام پا رہا ہے. آپ جہاز پر بیٹھ کر بھی اگر جا رہے ہوں تو جہاز کی ایک سپیڈ ہے جو آپ کی شخصیت کے اندر انجام پانے والے سفر کی سرعت سے بہت کم ہے. آپ نوری رفتار کے ساتھ, گویا نور کی جو سپیڈ ہے اس سے زیادہ سفر یا سرعت کے ساتھ ایک سفر دیگر انجام دے رہے ہیں. وہ سفر یا ایمان کا سفر ہے یا شرک کا سفر ہے, کفر کا سفر ہے, نفاق کا سفر ہے. یعنی آپ کی شخصیت جادہ ایمان پر اور جہت ایمان کی طرف جا رہی ہے, یا آپ کی شخصیت جادہ شرک پر جہت شرک میں جا رہی ہے. اور دونوں راستوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے, آپس میں تضاد ہے, مکمل تضاد ہے دونوں راستوں کے اندر. ایمان کسی رکن اور جز میں شرک کے ساتھ شریک نہیں ہے اور شرک کسی رکن میں ایمان کے ساتھ شریک نہیں ہے. اصل میں انسان کی شخصیت ہے سفر ایمان طے کر رہی ہے اور سفر شرک طے کر رہی ہے. جیسا عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, جناب سیدہ کو بہت حساسیت ہے ان موضوعات کے اوپر جو ذکر فرما رہی ہیں فلسفہ دین کے اندر. آغاز فلسفہ دین کا یہ فرمایا
فجعل الایمان تطہیرا لکم من الشرک، اللہ نے شرک تمہارے اندر دھونے کے لیے اور تطہیر کے لیے، تمہاری شخصیت کے اندر سے پاکیزگی کے لیے ایمان مقرر کیا، تمہیں ایمان عطا کیا ہے۔ کیوں جناب سیدہ حساس ہیں شرک کے اوپر؟ چونکہ قرآن بہت حساس ہے شرک کے اوپر۔ جتنی حساسیت قرآن کریم کی شرک کے اوپر ہے اتنی کسی اور چیز کے اوپر نہیں ہے۔ اصرار ہے اور حساس۔ قرآن کا اصرار ہے ایمان کے اوپر، اور قرآن حساس ہے شرک کے اوپر۔ اصرار اتنا ہے قرآن کا ایمان پر کہ ایمان کے علاوہ کوئی اور حالت، کوئی اور کیفیت، کوئی اور جہت، کوئی اور قدم، کوئی اور طریق انسان کے لیے جائز نہیں چھوڑا، روا نہیں رکھا، ایک قدم بھی ذرا برابر، منہ برابر گنجائش نہیں رکھی ایمان سے باہر، کہ آپ ایمان کے سفر میں، ایمان کے جادے سے اور ایمان کے طریق سے اتنے باہر ہو سکتے ہو، نہیں رکھی گنجائش۔ اتنا اصرار ہے، ایمان کے طریق پر رہو، وسط ایمان میں رہو، جادہ ایمان پہ رہو، تمہاری حرکت ایمانی حرکت ہو۔ اور حساس ہے قرآن شرک کے اوپر کہ خبردار مبادا اپنی اس سفر میں، اس حرکت میں ایک قدم شرک کے ساتھ اٹھا لیا تم نے، تباہی ہے و نابودی۔ قرآن جتنا حساس ہے شرک پر، ہم اتنے بے حس ہیں شرک پر۔ قرآن جتنا مصر ہے ایمان کے اوپر، ہم اتنے لاپرواہ ہیں ایمان کی نسبت۔ چونکہ ایمان قومیت کی طرح ہے ہمارے نزدیک، قومیت چھنتی تو نہیں ہے، انسان جو بھی کرے۔ مثلا آپ دیکھیں سادات کیا کچھ نہیں کرتے، سید ہی رہتے ہیں، پھر بھی سید حرام کھائے لوٹ لے پھر بھی ڈبل شاہ ہے۔ ایک شاہ صاحب تھے نا، بہت نام کما ہے دنیا میں، انہوں نے ڈبل شاہ، شاہ صاحب ہیں، سادات، نہ کوئی غریب چھوڑا، نہ کوئی مسکین چھوڑا، نہ کوئی مومن چھوڑا، ہر ایک کو پیسہ ڈبل کر کے دیتے تھے، اور اربوں روپے لوگوں کے کھا گئے، جیل میں رہے، پھر گورنمنٹ نے پکڑ لیا اور جیل میں چلے گئے اور بڑا نام پیدا کیا انہوں نے، ڈبل شاہ۔ خوب اس طرح کے سادات، اور آپ دیکھیں کیا کیا کارنامے سادات، بعض یہ فلمی دنیا کے معروف چہرے یہ سارے سید ہیں، عورتیں، اداکارائیں، سیادت نہیں ضائع ہوتی ان کی، زائل ہوتی، پھر بھی سید ہیں، سب کچھ کر کے بھی سید ہیں۔ اسی طرح دوسری قومیتیں ہیں، جو کچھ کرے انسان قومیت تو زائل نہیں ہوتی، مومن ہونا بھی قومیت ہے، سب کچھ کر کے بھی مومن ہے۔ سب تباہی مچا کے پھر بھی مومن۔ شرک سے کیوں باز نہیں آتے؟ چونکہ ہمارے نزدیک قومیت کی طرح ہے، فرق نہیں پڑتا، انسان جس قوم سے بھی ہو دوسروں کی طرح ہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مومن اور مشرک میں کیا فرق ہے؟ قومیت کا۔ سید اور غیر سید میں کیا فرق ہے؟ قومیت کا۔ جٹ اور بٹ میں کیا فرق ہے؟ قومیت کا۔ تو مومن اور مشرک میں بھی قومیت کا فرق ہے۔ قومیت کا فرق انسان کو اتنا زیادہ تفریق نہیں ڈالتا۔ قرآن کا فرمان ہے نا، ایمان اور شرک کا فرق بہت بڑا فرق ہے۔ اتنا فرق ہے کہ ایک
انسان کو اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے، دوسرا انسان کو اللہ کا دشمن بنا دیتا ہے، مخالف سمت میں لے کر جاتا ہے، اللہ سے دور کرتا ہے، اللہ کا عدو بنا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا تمہارے جتنے گناہ ہیں چھوٹے بڑے سب معاف کر دے گا۔ سب کچھ خدا معاف کر دے گا۔ آیت کریمہ سے پڑھ دوں آپ کی خدمت میں کہ اللہ نے تمہارے سب گناہ معاف کر دینے ہیں اگر حدیں پر کراس نہیں کی، اگر اس نصاب جہنم تک نہیں پہنچے تو خدا نے تمہیں معاف کر دینا ہے۔ صرف ایک گناہ، ایک جرم ایسا ہے جو خدا معاف نہیں کرے گا، اور وہ ہے شرک۔ اس میں علماء کرام نے تفسیروں میں خوبصورت گفتگو کی ہے، لیکن بات تفسیر نہ بھی ہو تو بھی واضح ہے۔ متعدد آیات ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، حرام ہے جنت اس پر جس نے شرک کیا۔ فما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، جس نے شرک کیا ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے گر گیا ہو۔ آسمان سے کسی کو چھوڑ دیا جائے، گرا دیا جائے، جس نے شرک کیا یہ حالت ہے اس کی۔ اگر کوئی چھت سے گر جائے کیا حالت ہوتی ہے اس کی؟ کئی طبقہ عمارت سے گر جائے کیا حالت ہوتی ہے کسی کی؟ اگر اڑتے جہاز سے کسی کو نیچے پھینک دیا جائے آپ تصور کر لیں کیا حال ہوگا اس کا۔ اس سے بدتر ہے وہ شخص جو مشرک ہے، شرک کرتا ہے، جسے آسمان سے نیچے پھینک دیا ہو۔ اور خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، خدا مغفرت کر دے گا سارے تمہارے گناہ سوائے شرک کے۔ شرک کو خدا ہرگز معاف نہیں کرے گا تم سے۔ سورہ نساء میں ہے، سورہ مبارکہ نساء میں آیا 48، یہاں آیا سن لیں پھر جا کر اس میں غور و فکر کریں، حساسیت قرآن کی مشاہدہ فرمائیں، اور پھر اپنی ہماری بے حسی، عمومی بے حسی ہے یہ تمام طبقات کی، اور قرآن نے اس بے حسی کو بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ یوسف میں بے حسی کا ذکر کیا ہے۔ ابھی سورہ مبارکہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر، خدا ہرگز مغفرت نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا، درگزر نہیں کرے گا اس سے شرک کیا جائے، اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ شرک کو خدا معاف نہیں کرے گا کسی سے بھی۔ اور اس کے بعد ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ شرک کے علاوہ اگر کچھ غلطیاں کی تم نے وہ معاف ہو سکتی ہیں، ان سے درگزر کیا جا سکتا ہے، ان سے گزرا جا سکتا ہے، ان میں چھوٹ دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر شرک کر دیا ناممکن ہے۔ مغفرت تمہاری اگر حالت شرک میں مرے، ارتکاب شرک کر کے مرے،
پھر مغفرت نہیں ہے تمہاری. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، جس نے بھی شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ انجام دیا، بہت بڑا اسم عظیم، گناہ عظیم، معصیت عظما. اور ایک جگہ قرآن کریم میں ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، ظلم ہے بہت بڑا، غیر معمولی ظلم، ناقابل توصیف ظلم ہے شرک. یہ حساسیت ہے قرآن کریم کی. اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ تم ہو بہت بے حس. سورہ یوسف میں حق تعالیٰ کا فرمانا ہے سورہ یوسف آیا 106، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اکثر ان میں سے جو اللہ پہ ایمان لائے ہیں، اکثر جو اللہ پہ ایمان لائے ہیں، مومن ہوئے ہیں، ان کا ایمان مشرکانہ ایمان ہے. ان کے ایمان کے اندر شرک ہے، شرک آلود ایمان ہے، آلودہ بشرک ہے، شرک آمیز ایمان ہے ان کا. اور شرک خالص ہو ظلم ہے، شرک مخلوط ہو کر ایمان کے ساتھ ہو تو بھی ظلم ہے. اور شرک جس حالت میں انسان کے اندر اگر موجود ہوا مغفرت نہیں ہوگی. لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو خدا معاف نہیں کرے گا تم سے. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ، تم مومن ہونے کے بعد بھی شرک سے باز نہیں آتے، شرک سے دور نہیں رہتے، شرک سے اجتناب نہیں کرتے، شرک سے اپنے آپ کو مبرہ اور منزہ نہیں کرتے مومن ہونے کے بعد بھی. اور شرک ایسی خطرناک چیز ہے، انسان کتنی حفاظت کرے اپنی تاکہ شرک سے محفوظ رہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بہت مشکل ہے. ہم جیسے لوگوں کے لیے جن کا اکثر وقت لہو میں اور لعب میں اور سرگرمیوں میں گزر جاتا ہے، پرواہ نہیں کرتے، خشیت نہیں ہے ہم میں. خشیت چاہیے، خشیت اگر ہو انسان شرک کو روک سکتا ہے. ایک چیز شرک کی راہ میں صد بن سکتی ہے، وہ ہے خشیت اللہ. خشیت یعنی پرواہ، چوکنا رہنا، ہمیشہ پرواہ رکھنا خدا کی. جیسے آپ کبھی کبھار ایسے کام کرتے ہو کہ پکڑے نہ جاؤ چھپ کے. مثلا گھر میں بچہ ہے، وہ کوئی حرکت کرنا چاہتا ہے نا، تو اس کی دو نگاہیں ہوتی ہیں. ایک نگاہ ماں پہ رکھی ہوتی ہے، ایک نگاہ اس شے پہ رکھی ہوتی ہے جسے اٹھانے جا رہا ہے. ایک نیم نگاہ ادھر رکھتا ہے، نیم نگاہ ادھر رکھتا ہے. اس کو کہتے ہیں خشیت، پرواہ رکھنا، دھیان رکھنا، کھٹکا رکھنا. لیکن کچھ ہوتے ہیں ماں بے شک گھر میں بیٹھی ہو، جو پرواہ کیے بغیر، کل عدم ہے، ماں ہے یا نہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، جو کرنا ہے کر گزرتے ہیں. یہ ہوتے ہیں جن میں کوئی خشیت نہیں ہے.